بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ریبٹس ایگ. خرگوش کا انڈا. یہ ایک لیسن ہے. پہلے اس سے متعلق الفاظ و معنی دیکھ لیے جائیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں. جی، ٹو گیٹ somebody something، کسی کے لیے کچھ لانا. ٹو گیٹ somebody something، کسی کے لیے کچھ لانا. مثال کے طور پر گیٹ می اے گلاس آف واٹر، میرے لیے پانی لاؤ. گیٹ می، somebody کی جگہ شخص آئے گا اور something کی جگہ کوئی چیز، جو چیز لائی جا رہی ہے. جیسے گیٹ می اے گلاس آف واٹر، میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ. ہچ، ڈڑبا، پنجڑا، پنجرا. کیج، کیج کے معنی بھی پنجرا، قفس. چھوٹی سی جھوپڑی سی بنا دیتے نا جانوروں کے لیے، یا چھوٹا سا گھر سا بنا دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہچ. ٹھیک ہے. اور کیج پنجرے کو بولتے ہیں. پنجرا خاص طور پہ بند ہوتا ہے. پنجرا کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، ہچ کے لیے بند ہونا ضروری نہیں ہے، ہچ کھلا ہوا بھی ہو سکتا ہے. رب کیج، پسلیاں، پسلیوں کی ساخت. کیج بولتے ہیں پنجرے کو، جو ہڈیوں کا یہ جال ہے یا ہڈیوں کا جو یہ پنجرا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پورے کو رب کیج. ٹھیک ہے. ٹو کیج سم تھنگ اپ، پنجرے میں بند کرنا. ٹو کڈل، گود میں لینا، چھاتی پر لینا، گود میں لے کر لاڈ پیار کرنا، بغل گیر کرنا. ٹو کڈل، جیسے چھوٹے بچے وغیرہ کو گود میں لے کے آپ پیار کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ کڈل کرنا، بغل گیر کرنا، لاڈ پیار کرنا. کڈل. آن دا وے ٹو سم ویئر، کہیں جاتے ہوئے. آن دا وے ٹو سم ویئر، کہیں جاتے ہوئے. آن دا وے بیک فرام، آن دا وے بیک فرام، واپسی پر. آن دا وے، وے یہاں پر چھوٹا ہوا ہے. آن دا وے بیک فرام. مثال کے طور پر آپ ہاسپٹل گئے تھے، ہاسپٹل سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ بول سکتے ہیں کیا؟ آئی ایم آن دا وے بیک فرام ہاسپٹل. آئی ایم آن دا وے بیک، میں واپسی کے راستے پر ہوں. کہاں سے؟ ہاسپٹل سے. میں اسپتال جا رہا ہوں. آئی ایم آن دا وے ٹو ہاسپٹل. ٹھیک ہے. آئی ایم آن دا وے ٹو ہاسپٹل، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. اور میں ہاسپٹل سے واپس آ رہا ہوں. آئی ایم آن دا وے بیک فرام ہاسپٹل. آن دا وے بیک، واپس ہو رہا ہوں، اور آئی ایم آن دا وے، جا رہا ہوں. یہ تعبیر بول چال میں بہت استعمال ہوتی ہے. ہم لوگ انڈین جو ہے خاص طور پہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں زیادہ، بٹ اف یو لسن ٹو نیٹو اسپیکرس دے یوز دس ایکسپریشن الاٹ. کہیں جانے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آئی ایم آن دا وے ٹو. ٹھیک ہے. آئی ایم آن دا وے، میں آفس جا رہا ہوں. آئی ایم آن دا وے ٹو آفس. ٹھیک ہے. میں آفس سے واپس گھر آ رہا ہوں. آئی ایم آن دا وے بیک فرام آفس. ٹھیک ہے. تو اس تعبیر کو بہت استعمال کرتے ہیں. یو پیپل کین آلسو یوز دس ایکسپریشن ان یور ڈے ٹو ڈے کانورسیشن. آن دا وے بیک فرام، واپسی پر. بینیان ٹری، برگد کا درخت، بڑ کا درخت. ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے بنیان، برگد کا درخت. میرے خیال سے وہی برگد کا درخت یا اسی سے ملتا جلتا ہے بڑ کا درخت ہوتا ہے. بڑ کا درخت ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ بڑ کا پیڑ. اس میں چھوٹے چھوٹے سے وہ پھل آتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گلڑ جیسے. ہاں، گلڑ کا درخت ہوتا ہے، اس کو بڑ کا پیڑ بھی بولتے ہیں، بڑ کا. ٹھیک ہے.
میں ایک جگہ تھا غازی آباد میں، وہاں پر بہت بڑا بڑ کا پیڑ تھا، وہاں پہ وہ بڑ کا پیڑ ہی بولتے تھے اس کو، اور کیا کہتے ہیں، نہ نہ نہ، انجیر از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ ہندوستانی انجیر ہے، وہ ہندوستانی غریبوں کی انجیر ہے، جی جی، جیسے مونگ پھلی غریبوں کا بادام ہے، جی اسی طریقے سے گلڑ جو ہے وہ غریبوں کی انجیر ہے، جی۔ بنیان ٹری، برگد کا درخت، بڑ کا پیڑ۔ گیس واٹ، ذرا سوچو، گیس الگ ہے، واٹ الگ ہے۔ ٹو گیس کے معنی سوچنا، تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، اور کیا کہتے ہیں، قیاس کرنا، گیس گیس کرنا بولتے ہیں، ہاں۔ گیس واٹ، یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو کسی بات کی طرف جو ہے متوجہ کرنے کے لیے، یا کیا کہتے ہیں آگے کہی جانے والی بات کی طرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں گیس واٹ، سوچو کیا، یعنی کہ ذرا سوچو۔ واٹس سو گریٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، واٹس سو گریٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بول چال میں آپ کیا کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، آپ نے آدھی کلو جلیبی کھا لی، اور آدھی کلو جلیبی کھانے کے بعد آپ جو ہے اسجد سے کہتے ہیں کہ میں نے آدھی کلو جلیبی کھا لی، اسجد کہیں واٹس سو گریٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں 1 کلو کھا جاؤں گا، میں 1 کلو کھا جاؤں گا، ماشاء اللہ کانفیڈنس دیکھ لیجیے اسجد کا، ابل رہا ہے کانفیڈنس، تو واٹس سو، جی تو واٹس سو گریٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ٹو ہڈل، ہجوم کرنا، اکٹھا ہونا، مجمع لگانا، انبار لگانا، ٹو ہڈل، ہڈل کے معنی، ہڈل بمانا گیدر، جی اے ٹی ایچ ای آر، ایک ہوتا ہے ٹوگیدر، ٹوگیدر میں ٹی او جی ای ٹی ایچ ای آر ہوتا ہے، ٹوگیدر، ٹوگیدر کے معنی ایک ساتھ، اور ٹوگیدر میں گیدر ورڈ جو ہے یہ بطور ورب استعمال ہوتا ہے اس وقت اسپیلنگ میں اے آتا ہے، گیدر میں اے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، ٹوگیدر کے معنی ہوتے ہیں کیا، گیدر جب ورب ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اکٹھا کرنا، مجمع لگانا، انبار لگانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، جمع کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو اسی معنی میں ہڈل بھی استعمال ہے، ہجوم کرنا، اکٹھا ہونا، مجمع لگانا، ہڈل ناؤن، مجمع، بھیڑ، ہجوم، ان ہڈلس، بھیڑ میں، بھیڑ لگائے ہوئے، ان ہڈلس، پیپل اسٹینڈنگ، پیپل اسٹوڈ دیئر ان ہڈلس، پیپل اسٹوڈ دیئر ان ہڈلس، لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے، بھیڑ میں کھڑے تھے یا بھیڑ لگائے کھڑے تھے، پیپل اسٹوڈ دیئر ان ہڈلس، جی ایس ٹی ڈبل او ڈی، پیپل اسٹوڈ دیئر ان ہڈلس، لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے، وٹ آر یو اپ ٹو، کیا چل رہا ہے، کس کام میں مصروف ہو، کیا گل کھلا رہے ہو، وٹ آر یو اپ ٹو، آپ کس کام میں لگے ہوئے ہو، کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کے، وٹ آر یو اپ ٹو، کیا چل رہا ہے، کس کام میں مصروف ہو، جی آخر، آخر کر کیا رہے ہو، کس کام میں مشغول چل رہے ہو، کسی سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی بول سکتے ہیں، کوئی آدمی بڑے انہماک کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، یا آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی جو ہے کوئی کام کر رہا ہے اور بڑا مشغول مشغول سے نظر آ رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں بھائی آخر آج کل چل کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہو آج کل تم، آپ وٹ آر یو اپ ٹو، وٹ آر یو اپ ٹو ناؤ ڈیز یا دیز ڈیز، آج کل آپ ہیں کس کام میں لگے ہوئے، اس طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فلفی، نرم گداز، روئیں دار، سافٹ کے معنی میں فلفی، ایک کامیڈین ہے فلفی کر کے،
میکسیکو سے، امریکہ کا، فلفی، تو کیا کہتے ہیں، بہت موٹا ہے وہ، تو اس کو فلفی بولتے ہیں. ٹو ہیچ ایگ، انڈا سینا، انڈے انڈے سینا. انڈے سینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوئی دھاگے سے انڈا اگر کہیں ٹوٹ گیا ہو تو اس کو سل دو، یہ مطلب ہوتا ہے. انڈے سینے کا مطلب ہوتا ہے مرغی کا انڈے پر بیٹھنا تاکہ بچے کی گروتھ وغیرہ ہو سکے، ایک ایسا ٹیمپریچر اور ایسا ماحول، سازگار ماحول مل سکے جس سے انڈے کے اندر مرغی کے بچے جو ہے پروان چڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اس کو انڈے سینا، انڈے سینا بولتے، سینا بولتے ہیں سینا بولتے ہیں، سینا، انڈے سینا. چلیے ٹھیک ہے. ٹو ہیچ ایگ، انڈے سینا یعنی کہ انڈے دینا اور انڈے کا بڑھنا وغیرہ. ٹو ہیچ آؤٹ، انڈے سے بچے کا نکلنا. دا ایگس آر اباؤٹ ٹو ہیچ، انڈے سے بچے نکلنے والے ہیں. دا ایگس آر اباؤٹ ٹو ہیچ، انڈے سے بچے نکلنے والے ہیں. اباؤٹ ٹو، یہ جو تعبیر ہے اس تعبیر کو بھی آپ غور سے دیکھیں. آپ کوئی کام کرنے والے ہیں، کوئی کہیں جانے والا ہے، تو آپ اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے وہ جانے والا ہے، ہی از اباؤٹ ٹو گو، ہی از اباؤٹ ٹو گو، وہ جانے والا ہے، ہی از اباؤٹ ٹو گو. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم G20 سمٹ میں کیا کہتے ہیں، دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر نریندر مودی از اباؤٹ ٹو ہولڈ اے بائیلیٹرل ٹاک. ٹھیک ہے. دا پرائم منسٹر نریندر مودی از اباؤٹ ٹو ہولڈ اے بائیلیٹرل ٹاک ان G20 سمٹ. ٹھیک ہے. بائیلیٹرل ٹاک، دو ملکوں کے درمیان جو دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ بائی لیٹرل، LATERAL، لیٹرل ٹاک. یہ آئے گا ابھی انشاءاللہ، کوئی نیوز وغیرہ پڑھیں گے اس سے متعلق. اچھا جی. ٹو ہیچ سم تھنگ اپ ہو گیا، خفیہ طریقے سے کوئی منصوبہ بندی کرنا. ٹو ہیچ سم تھنگ اپ، خفیہ طریقے سے کوئی منصوبہ بندی کرنا. ہیو یو بین ہیچنگ اپ اے ڈیل ود ہر، کیا آپ اس کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ بنا رہے ہیں. ٹو ہیچ اے کانسپریسی، کوئی سازش رچنا. ٹو ہیچ اے کانسپریسی، کوئی سازش رچنا. ٹو لاف آؤٹ لاؤڈ، یا ٹو لاف آؤٹ، زور سے ہنسنا. شارٹ میں یا میسجنگ وغیرہ میں LOL لکھا جاتا ہے بہت. LOL آج کل تو خیر ایموجیز آ گئی ہیں، تو بہت طرح طرح کی ہنسنے کی آپ جو ہے ایکسپریشنز کو ایموجیز کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں. پہلے ایموجیز کم ہوا کرتی تھیں تو LOL کا استعمال کیا کرتے تھے زیادہ، ابھی بھی کرتے ہیں لوگ. LOL اس کا مطلب ہوتا ہے لاف آؤٹ لاؤڈ، یا آئی ایم لافنگ آؤٹ لاؤڈ، مطلب میں بہت زور سے ہنس رہا ہوں، بہت زور سے ہنسی آ رہی ہے تمہاری بات پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. چلیں جی، آپ کا سبق یہاں پر ہو گیا ہے میرے خیال سے پورا، اور یہاں تک ہی ہے پورا. ہیچ اے کانسپریسی اسی سبق کا حصہ ہے، لاف آؤٹ بھی سے رائم سے آگے ہے. چلیں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. دی ریبٹس ایگ، کیا کہتے ہیں، خرگوش کا انڈا. سبق سے متعلق میں پہلے کچھ نہیں بتاؤں گا، اسپوائلر الرٹ، ورنہ آپ کا جو ہے آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. جی ہاں، خرگوش بچہ دیتا ہے، انڈے نہیں دیتا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. As soon as she woke up, Aruna ran to her parents' room. As soon as یہ متعدد دفعہ آیا ہے اور آ رہا ہے اور آتا رہتا ہے. As soon as اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جیسے ہی، جیسے ہی ایک کام ہوا دوسرا کام ہو گیا، یا جیسے ہی میں نے ایک کام کیا دوسرا کام بھی
ہو گیا. اس کی آسان اور بہت زیادہ کامن کیا کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے جو اگزامپل استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی میں باہر نکلا بارش شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا بارش شروع ہو گئی. As soon as I left home it started raining. As soon as I left home it started raining. جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا بارش شروع ہو گئی. تو یہ تو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل ہو گئی. اس پیٹرن پر اور اس ساخت پر آپ جو بھی اس طریقے کی بات ہے جس ٹینس میں بھی ہو آپ وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. As soon as she woke up Aruna ran to her parents' room. جیسے ہی وہ بیدار ہوئی یعنی ارونا بیدار ہوئی. یہ شی جو ہے یہاں پر اضمار قبل ذکر ہے. شی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر. ارونا جو ہے بعد میں آ رہا ہے لیکن ضمیر اس سے پہلے ہی آ گئی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. As soon as she woke up Aruna ran to her parents' room. جیسے ہی وہ بیدار ہوئی ارونا دوڑ کر اپنے والدین کے کمرے میں گئی. What have you got me for my birthday? What have you got me? آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ آپ نے میرے برتھ ڈے کے لیے میرے لیے کیا لائے ہیں؟ یعنی آپ میرے برتھ ڈے کے موقع پر مجھ کو میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں یا مجھ کو آپ نے کیا لا کر دیا ہے. شی آسکڈ, اس نے پوچھا. یعنی اس کا برتھ ڈے تھا تو وہ دوڑ کر جو ہے جیسے ہی اٹھی تو اپنے والدین کے کمرے میں گئی اور پوچھا کہ آپ نے برتھ ڈے کے تحفے کے طور پر میرے لیے کیا خریدا ہے. Is it your birthday today? asked her father. اس کے والد نے پوچھا آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟ You know it is, exclaimed Aruna. ارونا نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا You know it is. آپ کو پتہ ہے کہ ہے. You are only pretending. آپ بہانہ کر رہے ہیں. You are only pretending. آپ صرف بہانہ کر رہے ہیں. آپ محض بہانہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہے. Her parents laughed. اس کے والدین ہنسے. He is only joking, said Aruna's mother. ارونا کی والدہ نے کہا He is only joking. ارے یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں, مذاق. Of course it's your birthday. یقیناً آپ کا برتھ ڈے ہے آج. We haven't forgotten. ہم بھولے نہیں ہیں. Now come into the garden. چلو اب باغیچے میں آؤ. And see. اور دیکھو. What we have for you. ہمارے پاس آپ کے لیے کیا ہے. Aruna was excited. ارونا پرجوش تھی. She ran down the stairs ahead of her parents and went straight out into the garden. She ran down the stairs ahead of her parents. وہ اپنے والدین کے آگے آگے سیڑھیوں پر سے دوڑتی ہوئی نیچے اتری. She ran down the stairs. Stairs سیڑھیاں. وہ سیڑھیوں پر سے نیچے دوڑتی ہوئی اتری. Ahead of her parents اپنے والدین سے آگے آگے. یعنی والدین اس کے پیچھے پیچھے تھے, بچی جو تھی وہ آگے آگے تھی اور دوڑتے ہوئے وہ اتری. And went straight out into the garden. اور سیدھی باہر باغیچے میں گئی. What can it be? She shouted. وہ چلائی. آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ What can it be? وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو آپ مجھے دکھانے جا رہے ہیں آخر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ What did you put my present in the Why did you put my present in the garden? اور آپ نے میرے تحفے کو باغیچے میں کیوں رکھا ہے؟ گارڈن میں باہر کیوں رکھا ہے؟ Aruna's father took Aruna to a corner of the garden. ارونا کے والد ارونا کو باغیچے کے ایک کونے میں لے کر گئے. There under a large white sheet. Aruna found a wooden hutch. وہاں پر under a large white sheet ایک بڑی سفید چادر کے نیچے. Aruna found a wooden hutch. ارونا کو ملا ایک لکڑی کا ہچ. آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں لکڑی کا ایک گھر بنا ہوا ہے. یہ ارونا کو ملا. What is it? She asked. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ It's a hutch. یہ ایک جانور کا گھر ہے یا پنجرا ہے. Replied her father. اس کے والد نے جواب دیا. And here is Mrs. Long Ears. اور یہ رہی محترمہ لانگ ایئرس. لانگ لمبے, ایئرس کان, لمبے کان. محترمہ لمبے کان یعنی کہ یہ تو نام ہو گیا. لانگ ایئرس یہ پورا نام ہو گیا اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ رہی مسز لانگ ایئرس. اچھا جی. Aruna's father pointed to the door of the hutch. انگلش میں اگر
جناب بولنا ہے تو بولتے ہیں مسٹر، مسٹر، اور پھر اس کے بعد عام طور پہ کیا اس کے بعد جو ہے مذکر آئے گا، مسٹر، جیسے مسٹر جاوید اختر. اور اس کے بعد اگر کسی خاتون کو مخاطب کرنا ہے تو بولتے ہیں ہم کیا، مس، ایم ایس، مس. جیسے مثال کے طور پر مس نرملا سیتا رمن تائی، ٹھیک ہے. اور اگر کسی میریڈ عورت کو مخاطب کرنا ہے تو پھر ہم بولتے ہیں ایم آر ایس سے، مسز. پھر ہم بولتے ہیں کیا، مسز. اور پھر اس کے بعد مسز کے بعد جو بولتے ہیں ہسبینڈ کا نام بولتے ہیں، اس عورت کے ہسبینڈ کا نام بولتے ہیں. مثال کے طور پر مسز جاوید اختر یا مسز اختر، عام طور پہ لاسٹ نیم بولتے ہیں، مسز اختر، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بولا جاتا ہے، یاد رہے گا. جی انگریزوں کے ہاں یہ کامن ہے. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان کے یہاں میڈن نیم. کیا ہوتا ہے، میڈن نیم. میڈن نیم ہوتا ہے شادی سے پہلے کا نام. میڈن نیم کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے کا نام. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کے نام بدل جاتے ہیں. اور جو لاسٹ نیم ہسبینڈ کا ہوتا ہے وہ لاسٹ نیم بائی ڈیفالٹ لگ جاتا ہے کس کے نام کے ساتھ، وائف کے نام کے ساتھ. تو یہ رواج ہمارے یہاں اتنا زیادہ کامن نہیں ہے، اگرچہ اب ان کا دیکھی دیکھی ادھر بھی کرنے لگے ہیں، لیکن بہت ہی بھونڈا لگتا ہے. مثال کے طور پر مسز اختر، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو محترمہ اختر. محترمہ اختر، محترمہ اختر کوئی نام ہوا؟ اختر تو کیا کہتے ہیں عام طور پر جیسے میل کا نام، میل کا نیم ہوتا ہے. یا جاوید، محترمہ جاوید، مسز جاوید، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیا، یا تو محترمہ جاوید یا جاوید کی محترمہ. باہر دو صورت کوئی اچھا خطاب نہیں لگتا اردو میں اس طریقے سے. البتہ انگلش میں یہ کامن ہے. جیسے جان کی وائف ہے تو مسز جان، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں لانگ ایئر کی وائف ہے تو مسز لانگ ایئرس. ان کے یہاں یہ بات کامن ہے. اچھا جی، تو میڈن نیم اور کیا کہتے ہیں آفٹر میرج جو نام ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے. اچھا کیا کہتے ہیں شادی سے پہلے آپ میڈن نیم سے یا کیا کہتے ہیں ان کے لاسٹ نیم سے جو مس لگا کر بول سکتے ہیں. شادی کے بعد مسز لگا کر یہ بولیں گے. شادی کے بعد مس لگا کر اس کا جو اصلی نام ہے عورت کا وہ بھی آپ بول سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. البتہ یہ زیادہ ان کے یہاں کامن ہے. ارونا's father pointed to the door of the hutch. ارونا کے والد نے لکڑی کے گھر یا ہچ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. Just then تبھی a white rabbit with long ears popped its head out of the door. تبھی ایک سفید خرگوش نے with long ears لمبے کانوں والے، تبھی ایک لمبے کانوں والے سفید خرگوش نے popped its head out of the door دروازے سے باہر اپنا سر نکالا. ٹو پوپ آؤٹ کا مفہوم سمجھتے ہیں نا آپ. ٹو پوپ آؤٹ کا مطلب جیسے آپ کمرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صرف کیا کہتے ہیں دروازے سے سر باہر نکال کر آپ دیکھیں تو یو ہیو پوپڈ یور ہیڈ آؤٹ. یو ہیو پوپڈ یور ہیڈ آؤٹ، ٹھیک ہے. آپ اس طریقے سے اگر دیکھ رہے ہیں، یا مان لیجیے کھڑکی میں آپ کھڑے ہیں، کھڑکی سے آپ جو ہے گردن نکال کر یا سر نکال کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یو ہیو پوپڈ یور ہیڈ آؤٹ، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اچھا جی، popped its head out of the door، اس نے دروازے سے باہر اپنا سر نکالا. A rabbit shouted Aruna. ارونا چلائی خرگوش. How wonderful، کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے. Can I hold her، کیا میں اس کو پکڑ سکتی ہوں؟ Of course you can said her mother. اس کی والدہ نے کہا جی ہاں بالکل آپ پکڑ سکتی ہیں. And she opened the cage، اور اس نے کیج کو کھول دیا. And took the rabbit out، اور خرگوش کو باہر نکال دیا. What lovely soft fur، کتنے پیارے اور نرم و گداز بال ہیں اس کے. فر بولتے ہیں جانوروں کے بال کو. Said Aruna، ارونا نے کہا as she cuddled the rabbit، جس دوران اس نے خرگوش کو سہلایا یا خرگوش کو کیا کہتے ہیں پکڑ کر جو ہے اس کو بغلگیر کیا. اینڈ ہیلڈ اٹ کلوز ٹو ہر چیک، اور اس کو پکڑ کر اپنے گال کے پاس لے گئی.
اور اس کو اپنے گال کے پاس لے جا کر پکڑا، یعنی اس کو اٹھا کر جو ہے اپنے منہ کے پاس لے گئی. وٹ لولی سافٹ فر، کتنے پیارے اور ملائم بال ہیں. سیڈ ارونا، ارونا نے کہا. جس دوران، ایز جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے کوئی کام کرتے ہوئے کوئی بات کہی تو جو کام کرتے ہوئے کہی اس کو ایز سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو بات کہی وہ پہلے یا بعد میں لے کر آتے ہیں، عام طور پر پہلے لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، میں فون چلاتے ہوئے آپ سے آپ کو پڑھا رہا ہوں یا آپ کو بتا رہا ہوں. مان لیجیے آپ نے کوئی سوال پوچھا، میں نے فون چلاتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دیا، تو آپ اس کو جب نقل کریں گے تو اس طور پر نقل کریں گے. بشیر سر answered my question as he looked at the screen of his mobile phone. As he looked at the phone screen. ٹھیک ہے، بشیر سر نے جواب دیا. اب جواب کس حالت میں دیا، وہ کیا کر رہے تھے اس دوران، اس کو ایز سے تعبیر کرتے ہیں. تو عام طور پر آپ جب یہ ایز اور وائل اس طور پر اس طرح دیکھتے ہیں استعمال ہوتے ہوئے، یہ وہی ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے کسی نے کوئی بات کہی، ٹھیک ہے، تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. وٹ لولی سافٹ فر سیڈ ارونا، ارونا نے کہا کہ کتنے پیارے اور نرم بال ہیں. یہ بات اس نے کب کہی، جس دوران وہ یہ کام کر رہی تھی، جس دوران وہ خرگوش کو بغلگیر کیے ہوئے تھی اور اس کو پکڑ کر اپنے گال کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی. لیٹر دیٹ ڈے، اسی دن بعد میں، اروناز فرینڈز، ارونا کے دوست گیتا، جیا اینڈ اما کیم ٹو ٹی، وہ لوگ چائے پر آئے. اچھا جی، یہ سب لوگ چائے پر آئے. دا گرلز ہیڈ کیک اینڈ لوٹس آف ادر ٹیسٹی تھنگس. چونکہ برتھ ڈے تھا تو جو دوسری لڑکیاں آئی تھیں، ہیڈ کیکس، ان کے پاس کیک تھا اور بہت سارے دوسرے ٹیسٹی چیزیں تھی کھانے کی. ارونا شوڈ دا ریبٹ ٹو ہر فرینڈس، ارونا نے اپنے دوستوں کو خرگوش دکھایا. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، وین ارونا لکڈ ان دا چرچ سوری ان دا ہچ، دا نیکسٹ ڈے وین ارونا لکڈ ان دا ہچ، اگلے دن ارونا نے جب ہچ میں دیکھا، یعنی اس کے دربے میں دیکھا، شی ڈسکورڈ اے لارج وائٹ ایگ، تو اس کو ایک بڑا سفید انڈا ملا. واٹس اسٹرینج، کتنی عجیب بات ہے. شی سیڈ ٹو ہر سیلف، اس نے اپنے آپ سے کہا. ایز شی اسٹروکڈ مسز لانگ ایئرس، جس دوران وہ مسز لانگ ایئرس کو سہلا رہی تھی. آئی ڈنٹ نو دا ریبٹس لیڈ ایگس، مجھے معلوم نہیں تھا کہ خرگوش انڈے دیتے ہیں. ٹو لے ایگس، انڈے دینا، لے کے سیکنڈ فارم لیڈ، ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ خرگوش انڈے دیتے ہیں. بڑی تعجب کی بات ہے. دیٹس اسٹرینج، بڑی عجیب بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے. اچھا جی. ارونا ہرڈ اے کار ہورن، ارونا نے کار کا ایک ہورن سنا. اینڈ شی رین ٹو دا گیٹ، اور وہ گیٹ کی طرف دوڑی. جیا اینڈ ہر مدر ور ویٹنگ فار ہر ان دا کار، جیا اور اس کی والدہ انتظار کر رہی تھیں اس کا، ان دیئر کار، ان کی کار میں. آن دا وے ٹو اسکول، اسکول کے راستے میں، اسکول جاتے ہوئے. ارونا ٹولڈ جیا اباؤٹ دا ایگ، ارونا نے جیا کو انڈے کے بارے میں بتایا. ریبٹس سمپلی ڈونٹ لے ایگس ڈو دے، سیڈ ارونا، ارونا نے کہا کہ خرگوش انڈے نہیں دیتے ہیں. کیا وہ دیتے ہیں؟ ڈو دے، کیا وہ دیتے ہیں؟ یہ اس کو ایک اسٹیٹمنٹ بولنے کے بعد اسی ٹینس کی ہیلپنگ ورب لا کر کوشچن بنانا آخر میں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کوشچن ٹیگز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوشچن ٹیگز. اردو میں ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، خرگوش انڈے نہیں دیتے ہیں نا، خرگوش انڈے نہیں دیتے ہیں نا، تم صبح میں پڑھتے ہو نا، تم صبح میں پڑھتے ہو نا، آپ نہاری کھاتے ہیں نا، آپ گوشت کھاتے ہیں نا. تو یہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی کو انگلش میں بھی اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں بولتے ہیں کیا؟ کوشچن ٹیگز. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلا والا جملہ نیگیٹو ہے تو دوسرے میں جب کوشچن لگاتے ہیں، کوشچن ٹیگ لگاتے ہیں تو پوزیٹو بناتے ہیں، اور اگر پہلا والا پوزیٹو ہے اسٹیٹمنٹ تو دوسرے والے کو کیا بناتے ہیں؟ نیگیٹو بناتے ہیں. مثال کے طور پر
کیا آپ مثال کے طور پر آپ گوشت کھاتے ہیں, یو ایٹ میٹ. اب آگے ہم, اب یہ پوزیٹو ہو گیا, یو ایٹ, یہ کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, تو پریزنٹ انڈیفینٹ کی ہیلپنگ ورب آگے لے کر آئیں گے ڈونٹ, پھر اس کے بعد لے کر آئیں گے سبجیکٹ ڈونٹ یو, یہ سوالیہ ہو گیا, ڈونٹ یو, اور پھر کوشچن مارک لگے گا. یو ایٹ میٹ ڈونٹ یو, آپ گوشت کھاتے ہیں نا, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ گوشت کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو الٹا کریں تو اس طریقے سے ہوگا, یو ڈونٹ ایٹ میٹ, آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں, ڈو یو, آپ گوشت نہیں کھاتے نا, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں نا. اور یہ تمام ٹینسز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ, اس کو انڈیفینٹ میں کر سکتے ہیں, کنٹینیوس میں کر سکتے ہیں, فیوچر میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو ماڈل ورب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, ماڈل ورب کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یو کین لفٹ 50 کلوز کانٹ یو, آپ 50 کلو اٹھا سکتے ہیں نا, یو کین لفٹ 50 کلو کانٹ یو, آپ 50 کلو اٹھا سکتے ہیں, کیا آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کانٹ یو. ملا کر ترجمہ اس کا یوں ہی کرتے ہیں کہ آپ 50 کلو اٹھا سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ کوشچن ٹیگز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کوشچن ٹیگز. اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے, لیکن یہاں پر سمجھنے کے لیے آپ یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے, اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. 2-4-10 بار استعمال کریں گے, 2-4-10 جملے آپ اس کے بنائیں گے تو صحیح سے استعمال کرنے لگ جائیں گے. غلطی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں, آپ دھیرے دھیرے بھی اس کو سمجھ بھی جائیں گے. یس آئی تھنک دے ڈو ریپلائڈ جیا. اچھا, اوپر اس نے سوال پوچھا ارونا نے, خرگوش انڈے نہیں دیتے ہیں نا. یس آئی تھنک دے ڈو, ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دیتے ہیں. یس آئی تھنک دے ڈو, جی ہاں میرا خیال ہے کہ وہ دیتے ہیں. دے ڈو یعنی دے لے ایگس. میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ورب کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف ہیلپنگ ورب لا کر جو ہے بات پوری کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سوال کے جواب میں. مثال کے طور پر کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ڈو یو آفر صلاح, کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتا ہوں. یس آئی ڈو. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ڈو یو اگری, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یس آئی ڈو. یس آئی ڈو, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. یس آئی تھنک دے ڈو, جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ دیتے ہیں, یعنی دے لے ایگس, وہ انڈے دیتے ہیں. ریپلائڈ جیا. اردو میں اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم جو اوریجنل ورب ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہیلپنگ ورب کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں, یا ڈو کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ یس آئی تھنک دے ڈو, جی ہاں میرا خیال ہے کہ وہ کرتے ہیں, یہ ترجمہ نہیں کریں گے. جی ہاں میرا خیال ہے یا مجھے لگتا ہے کہ وہ دیتے ہیں, یعنی وہ انڈے دیتے ہیں, یہ ترجمہ کریں گے. ریپلائڈ جے نے جواب دیا, ان فیکٹ آئی ایم شیور دے ڈو, در حقیقت, ان فیکٹ در حقیقت, در اصل, ان فیکٹ کے معنی در اصل, ان فیکٹ آئی ایم شیور دے ڈو, در اصل مجھے یقین ہے کہ وہ انڈے دیتے ہیں. ان فیکٹ آئی ایم شیور دے ڈو, در اصل مجھے یقین ہے کہ وہ انڈے دیتے ہیں. ویل آئی ڈونٹ تھنک یو آر رائٹ, ویل مجھے نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہیں, یعنی آپ صحیح ہیں, آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے. سیڈ ارونا, انہوں نے کہا. بٹ لیٹس گیٹ ٹو اسکول اینڈ آسک دا ادرس, لیکن چلیے ہم اسکول چلتے ہیں اور دوسرے بچوں سے یا دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں. جیاز مدر اسمائل ٹو ہر سیلف, جیا کی والدہ خود ہی خود میں مسکرائی. پرہیپس شی نیو سم تھنگ ارونا ڈنٹ نو, پرہیپس شی نیو سم تھنگ, شاید وہ کوئی بات جانتی تھی, کوئی چیز جانتی تھی. دیٹ ارونا ڈنٹ نو, یا وچ ارونا ڈنٹ نو, جو ارونا نہیں جانتی تھی, شاید وہ کوئی ایسی بات جانتی تھی جو ارونا نہیں جانتی تھی. Perhaps she knew something Aruna didn't know. میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. I know something, میں کوئی ایسی بات جانتا ہوں, یا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ I know something you don't know, یا I know something that you don't know. that لا بھی سکتے ہیں. اس طریقے کے جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوتے ہیں, اسماء موصول جس کا آپ کہتے ہیں, اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو لیو آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے حذف کر کے بھی بول سکتے ہیں. I know something you don't know, یا I know something that you don't know, یا I know something which you don't know. چلیں جی. At school, اسکول میں the girls found Geeta and Uma sitting next to the old banyan tree in the playground.
लड़कियों ने पाया गीता और उमा को बैठा हुआ नेक्स्ट टू द ओल्ड बनियान ट्री, पुराने बरगद ट्री के बराबर में, इन द प्लेग्राउंड में। गीता उमा गेस व्हाट, गीता उमा जरा सोचो, क्राइड अरुणा एक्साइटेडली, अरुणा पुरजोश होकर चिल्लाए। दिस मॉर्निंग आई फाउंड अ लार्ज व्हाइट एग इन द रेबिट्स हेज, आज सुबह मैंने एक बड़ा सफेद अंडा पाया रेबिट के दड़बे में, खरगोश के दड़बे में। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दैट, आस्क्ड उमा, उमा ने पूछा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिसिज लॉन्ग ईयर्स मस्ट हैव लेड एन एग लास्ट नाइट, मिसिज लॉन्ग ईयर ने कल रात हो सकता है अंडा दिया हो, जरूर क्या कहते हैं, मिसिज लॉन्ग ईयर्स ने कल रात जरूर अंडा दिया होगा। मस्ट हैव लेड एन एग, जरूर उसने एक अंडा दिया होगा लास्ट नाइट, यानी उन सब उसने ऐसे बोला जैसे इसमें कोई ताज्जुब की और कोई बड़ी बात ना हो। ठीक है, उसको ताज्जुब हो रहा था कि अंडा दिया है, और दूसरे लोग इस तरह जाहिर कर देते जैसे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, और दूसरे लोग उसके ज़ोम के खिलाफ बात कर रहे थे। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दैट, आज सुमा, उमा ने पूछा इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिसिज लॉन्ग ईयर्स ने जरूर कल रात अंडा दिया होगा। यू आर वेरी लकी एडेड गीता, गीता ने मजीद कहा कि भाई तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। यू विल हैव अ बेबी रेबिट सून, जल्दी तुम्हारे पास एक बेबी रेबिट होगा। बट रेबिट्स डोंट ले एग्स, क्राइड अरुणा, अरुणा चिल्लाई कि खरगोश अंडे नहीं देते हैं। यस दे डू सेड द गर्ल्स, लड़कियों ने कहा जी हाँ देते हैं। अरुणा वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, अरुणा बड़ी परेशान थी, कंफ्यूज थी, मुतहैयर थी। ठीक है, लेटर इन द मॉर्निंग शी सो हर फ्रेंड्स हडल्ड इन अ कॉर्नर, उस सुबह बाद में, यानी लेटर सुबह को देर बाद में, बाद की बात है। शी सो उसने देखा, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, हडल्ड इन अ कॉर्नर एक कोने में सर इकट्ठा किए हुए, यानी एक कोने में जमा अपने दोस्तों को देखा अरुणा ने। दे वर विस्परिंग एंड गिगलिंग, वो सब के सब फुसफुस कर रहे थे और खी खी कर रहे थे, यानी कान में फुसर फुसर बातें कर रहे थे और हाँ आहिस्ता आहिस्ता दबी दबी हंसी भी हंस रहे थे। When अरुणा केम नियर, जब अरुणा करीब आई, दे स्टॉप्ड, वो सब के सब रुक गए। आई वंडर वट दे आर अप टू, मुझे फिक्र हो रही है, या मैं सोच रही हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है। थॉट अरुणा टू हर सेल्फ, अरुणा ने अपने आप से पूछा, अपने आप में सोचा। इन द आफ्टरनून अरुणा वेंट टू हर टीचर मिसेस गुप्ता, दोपहर में अरुणा अपने उस्ताद मिसेस गुप्ता के पास गई। प्लीज मिस, शी सेड, उसने कहा, प्लीज मिस, मोहतरमा बराए मेहरबानी, डू रेबिट्स ले एग्स, क्या खरगोश अंडे देते हैं। मिसेस गुप्ता पियर्ड एट अरुणा ओवर हर ग्लास, मिसेस गुप्ता ने अपने चश्मों के ऊपर से झांका, अपने चश्मे के ऊपर से देखा। चश्मे के ऊपर से देखने का मतलब, यानी चश्मा ऐसे पहन रखा था, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखने को क्या बोल रहे हैं यहां पर, पियर्ड, अच्छा जी, पियर्ड एट अरुणा ओवर हर ग्लासेस, मिसेस गुप्ता ने अपने चश्मों के ऊपर से अरुणा को देखा। देन शी लुक टुवर्ड्स अरुणास फ्रेंड्स, फिर उन्होंने अरुणा के दोस्तों की तरफ देखा। एंड विंक्ड, और आंख मारी, एंड विंक्ड और आंख मारी। आंख मारना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब ये कि जरूर कुछ दाल में काला है। अच्छा जी, आई कैनॉट से, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई कैनॉट से, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं कह सकती। यू विल जस्ट हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ अरुणा, अरुणा तुम्हें खुद से इस बात का पता लगाना होगा। अरुणा डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक, अरुणा को अब पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो सोचे तो सोचे करा क्या, अगर हम कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या, वो वाला हो गया था। ठीक है, अरुणा, अच्छा, डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक, अरुणा को पता नहीं चल रहा था कि क्या सोचना है, क्या करना है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी वेंट टू द कंप्यूटर रूम, वो कंप्यूटर रूम में गई। एंड आस्क्ड मिस्टर व्यास, और मिस्टर व्यास से पूछा, इफ शी कुड यूज वन ऑफ द कंप्यूटर्स, मिस्टर व्यास से पूछा कि आया वो इन कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, टू चेक समथिंग ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई चीज चेक करने के लिए।
اس زمانے میں فون اتنے کامن نہیں تھے جس زمانے میں یہ کہانی لکھی گئی تھی, اور خاص خاص جگہوں پر ہی انٹرنیٹ ہوا کرتے تھے غالباً. He showed her what to do. انہوں نے اس کو دکھایا, یعنی کر کے بتایا یا دکھایا, what to do کہ کرنا کیا ہے. And soon اور جلد ہی Aruna was finding out all about rabbits. اور جلد ہی Aruna خرگوش کے بارے میں تمام معلومات اکٹھا کر رہی تھی. The next day اگلے دن Aruna سو گئی. The next day Aruna slept. اگلے دن Aruna سو گئی. ایسے ہی ہے نہیں. The next day Aruna again met the girls in the playground. اگلے دن Aruna پلے گراؤنڈ میں دوسری لڑکیوں سے ملی دوبارہ. Please come to my house this evening, she said. اس نے کہا آج شام کو میرے گھر آؤ سب لوگ. I have something to show you. میرے پاس آپ کو دکھانے کو کچھ ہے. What is it? asked گیتا. گیتا نے پوچھا کہ کیا ہے بھائی. You will have to wait and see, said Aruna. Aruna نے کہا کہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. After school, اسکول کے بعد, the girls went to the garden. لڑکیاں گارڈن میں گئیں. At Aruna's house, Aruna کے گھر. When the girls looked at the hutch, جب لڑکیوں نے اس دربے کو دیکھا, they saw Mrs. Longears and a fluffy little baby rabbit next to her. انہوں نے دیکھا مسز لانگ ایئرس کو اور ایک نرم و گداز چھوٹے بیبی ریبٹ کو, یعنی خرگوش کے بچے کو, نیکسٹ ٹو ہر, اسی کے برابر میں. ہاؤ کیوٹ, کتنے کیوٹ ہیں, کتنے پیارے ہیں. ایکسکلیمڈ دا گرلس, لڑکیاں حیرت سے چلائیں, لڑکیوں نے حیرت کا اظہار کیا. بٹ ویئر ڈیڈ اٹ کم فرام, لیکن یہ کہاں سے آیا, یعنی جو بچہ ہے خرگوش کا یہ کہاں سے آیا. ریپلائڈ ارونا نے جواب دیا, فرام دا ایگ, انڈے سے. اٹ ہیچڈ لاسٹ نائٹ, کل رات انڈا جو ہے وہ ہیچ ہو گیا, یعنی کہ انڈا جو ہے انڈے نے بچے دے دیے. اچھا, اب باری تھی ارونا کی بدلہ لینے کی. اب تک تو وہ لوگ جو ہے اس کے خلاف سازش رچ رہے تھے اور خلاف بات کر رہے تھے. اب نمبر تھا کس کا, ارونا کا. جب یہ بات کہی کہ کیا کہتے ہیں انڈے سے آیا ہے یہ خرگوش کا بچہ, نیور کرائڈ جیا چلائی, نیور ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ہاؤسلی کرائڈ گیتا, اور گیتا چلائی, چل بے وقوف. ہاؤسلی, چل بے وقوف. ریبٹس ڈونٹ لے ایگز, کرائڈ اوما, اور اوما چلائے, خرگوش انڈے نہیں دیتے. اچھا جی, اب یہ تینوں پہلے تو کہتے خرگوش انڈے دیتے ہیں, پہلے یہی تینوں کہہ رہے تھے کیا, خرگوش انڈے دیتے ہیں. جب نمبر آیا ان کا تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ طنز و تشنیع کر رہے ہیں. اچھا جی. اینڈ دین, اور پھر, the three girls told Aruna that they had put the egg in the hutch. اور پھر تینوں لڑکیوں نے ارونا کو بتایا کہ انہوں نے اس دربے میں انڈا رکھ دیا تھا. اب حقیقت سامنے آ گئی کہ یہی تینوں لڑکیاں تھیں جنہوں نے اس دربے میں انڈا رکھ دیا تھا. We did it to play a trick on you. ہم نے یہ کیا تھا تم پر ایک چال چلنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک ہیلا کرنے کے لیے, ایک چال چلنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے. ایکسپلین جیا نے وضاحت کی. Well, maybe you did. اچھا ٹھیک ہے, تم ہو سکتا ہے تم نے کیا ہو. said Aruna quite seriously. ارونا نے کافی سنجیدگی سے کہا. But the egg hatched. لیکن انڈا جو ہے وہ ٹوٹ گیا, انڈا جو ہے اس میں سے بچہ نکل گیا. And now I have a baby rabbit. اب میرے پاس ایک بچہ خرگوش بھی ہے. The girls were quite amazed. لڑکیاں بڑی حیران ہوئی. The next day Uma, Geeta and Jaya told Mrs. Gupta about the baby rabbit. اگلے دن اوما, گپتا اور جیا نے مسز گپتا کو, جو ٹیچر تھیں, about the baby rabbit, بچے خرگوش کے بارے میں بتایا. I see, said Mrs. Gupta. Mrs. Gupta نے کہا, او اچھا, I see, اچھا, I see. And this time Mrs. Gupta winked at Aruna. اور اس دفعہ مسز گپتا نے ارونا کی طرف آنکھ ماری. Aruna laughed out loud. ارونا زور سے ہنس پڑی. ٹھیک ہے جی, جیسے کو تیسا. جی, آپ نے ٹرک چلائی ہمارے خلاف. You played a trick on me. Now I have played a trick on you. ٹھیک ہے جی, تو حساب برابر.
اکاؤنٹ سیٹلڈ ہو گیا؟ چلیں جی، تمت بالخیر.